بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ترک گناہان کے 40 طریقے، جمع و ترتیب سید عابد حسین زیدی صاحب، کمپوزنگ سید رضوان علی حسین زیدی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ علماء کی صحبت سے فیض حاصل کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ نمبر 1، سننا۔ دین کی باتوں کو سننے کے لیے وقت نکالیے، درس فقہ و اخلاق میں جائیے، اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت کو سمجھیے۔ نمبر 2، خاموش رہنا۔ ان باتوں کو پوری توجہ سے سننا اور خاموش رہنا۔ شاید خدا نے انسان کو 2 کانوں اور 1 زبان اس لیے بھی دی ہے کہ وہ سنے زیادہ اور بولے کم۔ رسول کے مخلص اصحاب جب حضور کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے تو ایسے ساکت و صامت رہتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں کہ ذرا سی حرکت سے اڑ جائیں گے۔ نمبر 3، حفظ کرنا۔ جو باتیں سنی جائیں وہ فوری طور پر فضا میں تحلیل نہ کی جائیں بلکہ یاد رکھی جائیں۔ حافظے کو جس قدر استعمال کیا جائے گا اتنا ہی مضبوط اور قوی ہوگا۔ لوگوں کا بھی عجیب حال ہے، انہیں اپنے قولوں پر اعتماد ہے اور اسے استعمال کرتے ہیں، آنکھ پر اعتماد ہے اور اسے استعمال کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں پر اعتماد ہے اور انہیں استعمال کرتے ہیں۔ آخر انسان کے پاس حافظہ بھی تو ہے، اس پر کیوں اعتماد نہیں کرتے، کیوں اسے استعمال نہیں کرتے؟ استعمال ہی سے تو ہر چیز نکھرتی اور جلا پاتی ہے۔ عام طور پر لوگ حافظے کا استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کانوں میں پڑی ہوئی باتیں جلد ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ عام طور پر مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جو لوگ گناہ اور معصیت سے بچتے ہیں اور تقویٰ و پرہیزگاری کی راہ کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کی قوت حافظہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ نمبر 4، تحریر کرنا۔ درس میں سنی ہوئی باتیں تحریر کر لی جائیں اور وقفے سے انہیں دیکھتے رہنا چاہیے تاکہ تازہ رہے۔ آج کل ہم معمولی دنیا کی باتوں کو نوٹ کرنے کے لیے رجسٹر اور نوٹ بک رکھتے ہیں، لیکن مطالعہ یہ تقریر یا نصیحت کی سنی ہوئی باتوں کو نوٹ کرنے کو کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ دینی نوٹ بک بھی ضروری ہے تاکہ اسلامی ادب اور سنن و احکام کو گاہے باگاہے دیکھ کر اصلاح کرتا رہے۔ نمبر 5، عمل کرنا۔ باتیں سننے اور انہیں لکھنے کے بعد ان پر عمل بھی ضروری ہے۔ نمبر 6، نشر کرنا۔ مومن کا کام فقط یہ نہیں کہ وہ خود کو سدھار لے بلکہ اس کی ایک ذمہ داری دوسروں کی اصلاح بھی ہے۔ دین کی جتنی باتیں معلوم ہوں ان کو پھیلانے اور نشر کرنے کی جہد مسلسل اور صحیح فہم۔ درس و مجلس میں بیٹھنے کے آداب۔ نمبر 1، علماء کی خدمت میں حاضری صدق دل کے ساتھ ہو۔ نمبر 2، جانے سے پہلے استغفار کے ذریعے دل کو صاف کر لیا جائے، کیونکہ ہدایت دل کی نگاہ سے ملتی ہے، اس لیے جب نگاہ صاف ہوگی تو ہدایت تک پہنچ بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ ہوگی۔ انسان جب کسی دل پسند چیز کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھنے سے پہلے اپنی اینک اتار کے اسے کے شیشے کو صاف کرتا ہے تاکہ پوری وضاحت اور صفائی کے ساتھ اسے دیکھ سکے۔ اینک پر چڑھے گرد و غبار اس کو دیکھنے سے حرج و مانع نہ ہو۔ اسی طرح جب کسی عالم عمل کے درس یا مجلس میں اصلاح کی نیت سے جائیں تو پہلے دل کے آئینے کو توبہ و استغفار کے کپڑے سے اچھی طرح صاف کر لیں۔ اس کے بعد دل بغیر کسی رکاوٹ کے انوار و برکات علوم محمد و آل محمد کو حاصل کر سکے گا اور آپ کی بیمار روح ضرور شفا پائے گی۔ نمبر 3، دروس و مجالس میں شرکت حشاش بشاش دل اور مکمل نشاط سے کریں۔ نیند یا اونگ کا غلبہ نہ ہو، آپس میں باتیں نہ کریں۔ نمبر 4، بار بار اٹھ کر ادھر ادھر نہ جائیں، موبائل فون بند رکھیں۔ نمبر 5، آپس میں مل جل کر بیٹھیں اور درمیان میں خلا نہ کریں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آسانی سے خالی نشست موجود رہے۔ درس و مجلس جاری ہو تو بعد میں آنے والا سلام نہ کرے بلکہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ نمبر 6، جو لوگ زیادہ
فہم و سمجھدار ہو انہیں بیان کرنے والے کے قریب بیٹھنا چاہیے تاکہ بیان کرنے والے کو بھی شرح صدر ہو. سامعین کے اندر طلب اور توجہ ہو تو بیان کرنے والے پر بھی مضامین کے دروازے کھلتے ہیں. نمبر 7، علماء با عمل کی صحبت سے ذکر خدا کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. جس طرح تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، اسی طرح اللہ والوں کو بھی دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، اور ذکر خدا خواہ ناغیزہ ہو یا بے لذت ہو اپنا کام ضرور دکھا جاتا ہے. طریقہ نمبر 11، گناہوں کو یکدم ورنہ آہستہ آہستہ چھوڑ دیجیے. سب سے بہتر تو یہی کہ جو انسان گناہ اور برے اخلاق میں آلودہ ہو چکا ہو اسے یکدم خدا کی طرف رجوع اور توبہ کرنا چاہیے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسی طریقے سے اپنے نفس پر غلبہ حاصل کیا اور آخر عمر تک اس کے پابند رہے. یہ انقلاب کسی عالم واعظ یا استاد کے ایک جملے یا اشارے سے پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی دعا، ذکر یا مجلس میں کسی آیت یا روایت یا حدیث سننے سے حاصل ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بظاہر معمولی سا واقعہ دل کو تبدیل اور روشن کر دیتا ہے، جیسے بشر حافی کا واقعہ کہ جس کا گھر رقص و سرور کا مرکز بنا ہوا تھا، اور امام موسیٰ کاظم نے اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کی کنیز سے پوچھا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام. جب کنیز نے کہا کہ وہ آزاد ہے تو امام نے فرمایا تھا تو نے سچ کہا، کیونکہ اگر یہ بندہ غلام ہوتا تو اپنے مالک اور مولا سے ڈرتا اور اس طرح خدا کی نافرمانی میں غرق اور گستاخ نہ ہوتا. کنیز نے جا کر بشر کو ساری بات بتائی. امام کا یہ مختصر سا جملہ بشر کے دل پر تیر کی طرح لگا اور اس نے یکدم گناہوں سے توبہ کر لی. شراب پر دسترخوان اٹھا کر پھینک دی اور دوڑتا ہوا ننگے پاؤں امام کے پیچھے گیا اور ان کے قدموں پر گر پڑا. مولا، میں آپ سے اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے اس کی بندگی کو فراموش کر دیا تھا. میں توبہ کرتا ہوں کہ میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. امام نے فرمایا، ہاں، اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا اگر تو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے. بشر نے یکدم توبہ کی اور اس نعمت کے شکریہ کے طور پر ساری زندگی ننگے پاؤں چلتا رہا کہ کہیں اس توبہ سے غافل نہ ہو جائے. اس کی وجہ سے اس کا نام بشر حافی یعنی ننگے پاؤں والا ہو گیا. اسی طرح ایک شخص جو ظالم بادشاہ کا ملازم تھا، مال حرام کا معنی شراب و کباب کی لذتوں میں مست اور ہمسایوں کو تکلیف پہنچانا اس کا شیوا تھا، کسی طور پر گناہ نہ چھوڑتا تھا. ایک دفعہ ابو بصیر سے گفتگو میں کہا کہ جب مدینے جاؤ تو امام صادق سے کہنا کہ میرے لیے دعا کریں. ابو بصیر جب کوفے سے مدینے آئے اور ساری بات امام جعفر صادق کو بتائی تو امام نے فرمایا کہ جب تم کوفے جاؤ تو میرا سلام اسے پہنچانا، اسے کہنا کہ اگر تو اس حالت یعنی گناہوں کو ترک کر دے تو میں تیری جنت کا ضامن ہوں. جب اسے امام کا یہ پیغام ملا تو اتنا اثر ہوا کہ وہیں رونے بیٹھ گیا اور ابو بصیر سے قسم کھلوائی کہ واقعی امام نے یہی فرمایا ہے، اور پھر کہا کہ بس میری بھی یہی کافی ہے. کافی دن بعد ابو بصیر کو اپنے گھر بلوایا اور دروازے ہی کے پیچھے سے آواز دی کہ اے ابو بصیر، سارا مال حرام لوگوں کو واپس کر دیا ہے، حتیٰ کہ اپنا لباس بھی دے دیا اور بے لباس اس دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں. میں نے امام کے حکم پر فوراً عمل کیا ہے اور یکدم تمام گناہوں کو ترک کر دیا ہے. ابو بصیر بہت خوش ہوئے. کافی عرصے بعد جب اس کا وقت انتقال قریب آیا تو ابو بصیر اس کے پاس عیادت کے لیے گئے تو حالت احتضار میں اس سے کہا، اے ابو بصیر، امام صادق نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. یہ کہتے ہی انتقال کر گیا. ابو بصیر جب اس سال حج کو گئے تو جب امام کے گھر میں داخل ہی ہوئے تھے اور ان کا ایک پاؤں دروازے کے باہر اور ایک اندر تھا کہ امام صادق کی آواز آئی، اے ابو بصیر، ہم نے تیرے ہمسائے سے جو وعدہ کیے تھے اسے پورا کر دیا. ہم نے جو اس کے لیے جنت کی ضمانت لی تھی اسے دلوا دی ہے. ایسے لوگ بہت بہادر اور شجاع ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو مغلوب کر لیتے ہیں اور ایک اندرونی انقلاب کے ذریعے نفس کو پاک کر لیتے ہیں. انسان اگر ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد اور معصومین کے وسیلے کی مدد سے
اس کے شامل حال ہوگی اور وہ یکدم گناہوں کو ایک ساتھ ترک کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ سمجھے تو آہستہ آہستہ ہی گناہوں کو ترک کرنا شروع کر لے اور امتحان کے طور پر ایک گناہ یا چند گناہوں کو ہدف بنا کر ترک کرنا شروع کرے۔ جیسے جیسے گناہ کم ہوں گے شیطان اور نفس امارہ کمزور پڑتا جائے گا اور اس کی جگہ خدا کا ایک فرشتہ لے لے گا۔ جتنے گناہوں کے سیاہ نقطے ایک ایک کر کے دور ہوتے جائیں گے ان کی جگہ اتنی ہی نورانیت آتی جائے گی اور اس طرح آہستہ آہستہ انسان گناہوں سے بالکل دور ہو جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ ایک گناہ بھی وہ انجام نہ دے سکے گا۔ یاد رہے کہ نفس کے ساتھ جہاد ایسا ہی ہے جیسے دشمن کے ساتھ جہاد، کہ جہاد کرنے والا ہر وقت دشمن پر نگاہ رکھتا ہے اور اپنی طاقت کو بڑھاتا رہتا ہے تاکہ جب موقع ہاتھ آئے وہ فوراً اس پر حملہ کر دے، اس کی فوج کو ختم کر دے یا اسے ملک سے باہر نکال دے۔ طریقہ نمبر 12، روزانہ کچھ وقت تنہائی میں یاد خدا کے لیے نکالیے۔ جو گناہوں سے بچنا چاہے اسے چاہیے کہ روزانہ کچھ وقت ضرور خدا کی یاد کے لیے نکالے۔ جب وہ بالکل تنہا ہو، کوئی پاس نہ ہو، کوئی ٹیلی فون نہ سنا جائے، شور شرابے سے دور اپنے محبوب حقیقی پروردگار سے راز و نیاز کیا جائے، اپنا حال دل اپنی زبان سے پروردگار کے حضور گوش گزار کیا جائے۔ اگرچہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ کم از کم 1 گھنٹہ ضرور تنہائی میں یاد خدا کے لیے نکالا جائے، لیکن اگر اتنا وقت نہ دے سکے تو کم از کم آدھا گھنٹہ یا کم از کم 15 منٹ روزانہ تو ضرور تنہائی کے لیے نکالے۔ تصور کرے کہ گویا خدا کے سامنے کھڑا ہوا اور حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اتنے میرے گناہ ہیں جن پر میرے لیے عذاب تجویز ہوا ہے۔ اس استظہار کے بعد 2 کام اور کرے، ایک تو توبہ اور خدا سے وعدہ کرے کہ آئندہ گناہ نہ کروں گا، اور دوسرے اس وعدے پر قائم رہنے کے لیے ہی خدا سے توفیق طلب کرے۔ اس تنہائی کے وقت میں سوچے کہ میری پوری زندگی کس قدر خدا کی انعامات اور نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ باوجود اس قدر نافرمانیوں کے پھر بھی خدا نے مجھ پر اس قدر انعامات فرمائے ہیں، تو اگر میں نافرمانیوں اور گناہوں سے بچوں گا تو نامعلوم کس قدر احسانات اور انعامات ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگلے دن اطاعت کی طرف رغبت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ دستور العمل ہمیشہ کے لیے معین کر لے اور پابندی سے اس پر عمل کرے اور پھر دیکھے کہ کیسے اس کی زندگی ایک انقلاب سے دوچار ہوتی ہے۔ ہمارا حال تو یہ کہ خلوت کسی کو نصیب نہیں، ہر وقت ہاؤ ہنسی اور دل لگی میں وقت گزار رہے ہیں۔ نوکری کاروبار کے بعد گھر پہنچے تب بھی دنیا کے دھندوں سے فرصت نہیں، اور اگر فرصت بھی ملی تو بجائے خلوت میں کچھ وقت آخرت کے لیے نکالیں، یہی سوچتے کہ چلو آج فلاں کے یہاں چلتے ہیں، باتیں کریں گے اور وقت کٹے گا، طبیعت بہلے گی، اور کہیں نہ بھی گئے تو ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے اور بس انہی خرافات میں عمر عزیز گنوا دی۔ لہذا اس تنہائی کے وقت میں پروردگار سے کہے، اے اللہ، آپ سے میری روح نے اپنے وجود کے لیے کوئی سوال نہ کیا تھا، آپ کے کرم نے بلا سوال مجھے وجود بخشا، پھر میری روح نے آپ سے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ مجھے انسانی قالب عطا فرمائے۔ آپ کے بے پایہ کرم نے بغیر سوال کے بجائے کتے اور سور کے قالب کے مجھے اشرف المخلوقات انسانیت کے قالب میں پیدا کیا۔ پھر اے میرے اللہ، اگر آپ مجھے کسی کافر یا مشرک گھرانے میں پیدا کر دیتے تو میں کس قدر خسارے میں ہوتا۔ اگر مجھے صدارت و بادشاہی بھی مل جاتی پھر بھی کفر کے شرک کے سبب جانوروں سے بدتر ہوتا۔ آپ کے کرم نے مجھ سے بلا سوال مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، بلکہ محمد و آل محبت کی عظیم دولت جس کے سامنے کائنات کے تمام مجموعی انعامات و خزانے بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے، آپ نے بلا مانگے عطا فرما دی۔ اے اللہ، جب آپ کے کرم نے اتنی بڑی بڑی انعامات بے مانگے عطا کر دیے تو مانگنے والوں کو آپ بھلا کیوں کر محروم فرمائیں گے۔ اے اللہ، میں آپ کی رحمت کو ان بے مانگے انعامات الطاف بے طرح کا واسطہ دے کے آپ کے فضل سے اپنی
तत्हीर और अपना तज़किया नफ्स मांगता हूँ ताकि मरते दम तक गुनाहों से महफूज रहूँ। ऐ अल्लाह, अगर मेरी किस्मत में मेरे अमाल की वजह से जहन्नुमी होने का फैसला लिखा है तो मैं आपकी रहमत से फरियाद करता हूँ कि इस फैसले को तब्दील कर दीजिए। आपका फैसला आप पर हाकिम नहीं है। अगर आप मेरे तज़किया और तत्हीर का इरादा फरमा लें तो फिर कौन है जो आपके इरादे को तोड़ सके। तरीका नंबर 13, दुनिया की मोहब्बत को दिल से कम करें जो हर बुराई की जड़ है। दुनिया के उमूर में हर वक्त मुनहमिक रहना, सोते जागते हर वक्त इस फानी दुनिया के कामों में मशगूलियत और आखिरत से गफलत इस बात की दलील है कि दिल इस फानी दुनिया की मोहब्बत से मामूर है। असल में मार्फत इसका नाम है कि दुनिया की कदर दिल में ना हो और इससे दिल को खाली रखो। ये नहीं कहा गया कि हाथ को भी खाली रखो। जैसे खुदा बुजुर्गों बरतर अपनी पहचान करा दे तो इस दिल में गैर अल्लाह के लिए कोई जगह नहीं बचती। दुनिया की मोहब्बत कम करने का मतलब ये नहीं कि तर्क असबाब का हुक्म दिया जा रहा है, बल्कि असबाब में इख्तियार करने की तालीम है। मोमिन की शान ये कि अगर हजारों लाखों भी इसके पास हो तो दिल को इनसे जरा भी ना लगाओ नहीं होता और इसको अब वो अपना माल ही नहीं समझता और वो इन तमाम दुनियावी नेमतों को भी अल्लाह की अमानत समझता है। ये जो हदीस है कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर, इस पर आमिल की अलामत ये होंगी कि गैर जरूरी सामान दुनिया को जमा करने की हर वक्त फिक्र में ना रहेगा, किसी से लड़े झड़ेगा नहीं। कुरान में है जो दुनियावी जिंदगी पर राजी हैं और इस पर मुतमईन हो गए और जो हमारे अहकामात से गाफिल हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 7। आयत में एक दुनियावी जिंदगी पर मुतमईन हो गए हैं। देखिए, एक चीज होती है अकल और एक होती है तबीयत, दोनों में फर्क है। इंसान बाज़ औक़ात एक काम को अकलन पसंद करता है मगर उससे दिलचस्पी नहीं होती। जैसे कड़वी दवा का पीना अकलन तो पसंद होता है मगर इसके साथ दिलचस्पी नहीं होती। कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम से दिलचस्पी होती है मगर अकलन नापसंद करता है, जैसे जना। जब इंसान मुतमईन हो जाता है तो फिर वो आगे हरकत नहीं करता, आखिरत के लिए तगोदो नहीं करता, यानी हयात दुनिया पर ऐसा इत्मीनान हो गया कि हरकत वाली आखिरत नहीं होती। लिहाजा दुनिया के काम करें मगर दुनिया पर मुतमईन न हो, आखिरत को पेशे नजर रखें और जो वक्त का काम काज से बचे उसे फजूल बातों, बहसों या टीवी के सामने मुस्तकिल बैठकर जाया न करें। ये वक्त भी बहुत कीमती शय है, इसकी कदर करें। इतना कीमती है कि जिस वक्त हजरत इजराइल रूह कब्ज करने आएंगे तो थोड़े से वक्त के लिए आप अपना सब कुछ इन्हें देने को तैयार हो जाएंगे मगर एक मिनट की भी मोहलत ना मिलेगी। हुब्बे दुनिया को अमराज की जड़ क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस कदर हुब्बे दुनिया होगी उसी कदर उसे एहतमाम करना होगा। ना वो अमाले हुस्ना की अंजाम दही की फिक्र में रहेगा, ना बुराइयों से बचने की फिक्र में होगा। लेकिन जब आखिरत की फिक्र होगी तो जराइम साजिर ना होंगे। जो मरीज पूरे नुस्खे पर अमल करेगा उसे अमराज से मुकम्मल शिफा मिलेगी, जो आधा नुस्खा इस्तेमाल करेगा उसे कम नफा होगा। इसी तरह गुनाहों के साथ ईमान का मामला है। गुनाहगार मोमिन अगरचे दायमी अजाब से तो निजात पा जाएगा मगर मुकम्मल निजात इसे हासिल ना हो सकेगी। मसलन दो अशखास होंगे और इनमें से हर एक को जहर को मोहलिक समझता है मगर इसके बावजूद एक ने जहर खा लिया और हलाक हो गया और दूसरे ने नहीं खाया। जाहिर है कि दोनों ने इसको मोहलिक तो समझा मगर पहले शख्स को मोहलिक समझना कामिल नहीं था, क्योंकि उस इल्म का कोई असर मुरतब न हुआ, जबकि दूसरे शख्स का मोहलिक समझना कामिल दर्जे का है क्योंकि उसका असर मुरतब हुआ। इसी तरह ईमान सच्चा और कामिल वही है जिस पर असर मुरतब हो, कदम कदम पर असर हो। जिसकी ये हालत होगी वो दुनिया में मुनहमिक ना होगा, कभी नाफरमानी नहीं करेगा।
ایسا شخص ماضی کی کوتاہیوں کا تدارک بھی کرے گا اور آئندہ بھی گناہوں سے بچتا رہے گا۔ جس درجے کی حب دنیا دل میں ہوگی اسی درجے کی فکر دین کم ہوگی۔ اگر کامل درجے کی حب دنیا دل میں ہے تو کامل درجے کی دین سے بے فکری ہوگی۔ لگتا ہے کہ ہمارا دل آخرت سے بھر گیا ہے اور دنیا سے نہیں بھرتا، دنیا کے دھندوں سے جی ہی نہیں بھرتا۔ ہاں، اگر دل بھر گیا ہے تو خدا اور رسول و ائمہ سے کہیں کوئی ذوق و شوق آخرت نظر نہیں آتا۔ دنیا کی محبت کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ مومن روزانہ دنیا اور آخرت کے متعلق سوچا کرے، ان کا موازنہ کرے۔ جبھی قرآن نے کہا تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں سوچ لیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 اور 220۔ غور کرے کہ دنیا کی لذات سب فنا ہو جائیں گی، دنیاوی زندگی تکالیف سے بھری ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی کا اس سے موازنہ کرے۔ اس طرح سوچنے سے دنیا کی بے قدری دل میں پیدا ہوگی اور آخرت کی طرف رغبت بڑھے گی۔ موازنہ کرنے سے واضح ہو جائے گا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا لاشے محض کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی اور آہستہ آہستہ دنیا کی محبت دل سے کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی۔ طریقہ نمبر 14، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا۔ اگر مومن اس بات کا تجربہ کرے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے تو وہ دیکھا کہ کچھ ہی عرصے میں خود ان برائیوں سے بچ جائے گا، کیونکہ جب وہ کسی اور کو کسی گناہ سے روکے گا تو اگر خود اس پر عمل پیرا نہ ہوگا تو اسے شرم آئے گی تو یا وہ نصیحت کرنا بند کر دے گا یا پھر خود بھی گناہ چھوڑ دے گا۔ لیکن تجربہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کو گناہوں سے روکتے روکتے خود بھی رک جاتا ہے۔ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد خاندان اور رشتہ داروں اور معاشرے سے جب گناہ کم ہوں گے تو ہم سے بھی گناہ ترک ہو جائیں گے۔ رسول نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ عذاب الہی سے انسان کو بچاتا ہے بشرطے کہ اس کلمے کی توہین و تحقیر نہ کی جائے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کلمہ توحید کی سستی کی جائے؟ تو حضور نے فرمایا، اگر کلم کھلا گناہ انجام دیے جائیں اور گناہ گار کو کوئی منع نہ کرے تو یہی توحید کی بے احترامی ہے۔ گناہ ایک ایسی آگ ہے کہ اگر اسے نہی عن المنکر کے ذریعے بجھایا نہ گیا تو وہ تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اگر نیک لوگ میدان عمل میں کود پڑیں تو وہ گناہوں کے ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ نیک لوگوں کو گناہ دیکھ کر خاموشی خود ایک گناہ ہے۔ مولا علی نے اپنے بیٹے سے فرمایا، امر بالمعروف کرو تاکہ تمہارا شمار اہل معروف میں ہو۔ حقیقت میں جس طرح کپڑے دھونے والے کے ہاتھ خود بخود پاک ہو جاتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو نیک کاموں کی طرف رغبت دینے والا بھی فطری طور پر کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی نیک کام کرے جس کی وہ دوسروں کو تلقین کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت دوسروں پر اثر نہ کرے، لیکن منع کرنے سے آپ گناہگار سے اس گناہ کی لذت چھین لیتے ہو اور اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اطمینان سے گناہ انجام دیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر خداوند تعالیٰ نے گناہ کے جہنم کو خلق نہ بھی کیا ہوتا تب بھی واجب تھا کہ اس کی مہربانیوں کے شکریہ کے لیے گناہ اور اس کی مخالفت سے دوری اختیار کی جاتی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ضروری نہیں کہ ہمیں 100% نتیجہ حاصل ہو جائے، اگر 1% بھی اثر ہو تب بھی ضروری ہے۔ خود کو اور معاشرے کو گناہوں سے بچانے کے لیے مومنین اور مومنات کو اجتماعی کوشش کرنی ہوگی کہ ایک پھول کھلنے سے کبھی باہر نہیں آتی۔ مولا علی فرماتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو اور ڈرو نہیں، کیونکہ نہ اس سے تمہاری روزی رکے گی اور نہ تمہاری موت نزدیک آئے گی۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ آرام پسند زندگی سے دلچسپی رکھتے اور ذمہ داریوں سے غفلت کی بنا پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلو تہی کرتے ہو۔
پرائمری اسکول کے ایک بچے نے امام خمینی کو ایک خط لکھا: اے امام، میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں کہاں اور آپ کہاں، لہذا اپنے ارادے پر عمل نہ کیا۔ امام خمینی نے اپنے ہاتھ سے اس خط کا جواب دیا اور لکھا: میرے پیارے بیٹے، کاش تم میری یاد دہانی کے لیے مجھے لکھ بھیجتے، کیونکہ ہم سب اس یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فوراً انجام دینا چاہیے۔ حدیث میں آیا کہ کسی حرام کام کو دیکھ کر ایک مومن کی پلک جب تک نہیں جھپکتی جب تک اس میں تغیر پیدا نہ ہو کر لے۔ اپنے گھر والے اس امر و نہی کے کام میں آگے آنے چاہیے۔ بہت سی عظیم شخصیتوں کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ ان کی بیویاں، رشتہ داروں اور اولاد ان کے شانہ باشانہ چلے اور ان کا دین کے کاموں میں ہاتھ بٹایا۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ اپنے نفس اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ امام سے سوال کیا گیا کہ ان کو آگ سے کیسے بچائیں، تو آپ نے فرمایا انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ اگر ایک گاڑی جو مخالف سمت میں جا رہی ہو تو دیگر تمام گاڑی والوں کا فرض بنتا ہے کہ ہارن بجا کر اور لائٹ جلا کر اپنی ناراضگی کا اظہار کریں اور اس طریقے سے اسے سمجھا دیں کہ وہ مخالف سمت میں جا رہا ہے۔ مومن بہت عالی مرتبہ ہے، مگر اپنی قدر پہچان لے تو کبھی گناہ میں گرفتار نہ ہو۔ جس طرح قیمتی کیسٹ خرید کر ہر طرح کی آواز اس میں ریکارڈ نہیں کرتے، جس طرح قیمتی قالین خرید کر گندے جوتے پہن کر اس پر نہیں چلتے، اسی طرح نور ولایت محمد و آل محمد کے ساتھ گناہ انجام نہیں پانے چاہیے۔ ہماری تمام عمر شیطان کی چراگاہ کیوں بنے؟ ہم خدا کے جانشین ہیں، ہم کیوں اس کے دشمن کے ساتھ رہیں؟ رسول اللہ کی حدیث ہے، مومن کا آئینہ ہے۔ استاد محسن قرادی فرماتے ہیں کہ اگر اس چھوٹی سی حدیث پر غور کریں تو ہمیں یہ نکات مل جائیں گے۔ نمبر 1، آئینہ صاف اور پاک جذبے سے عیب کو بیان کرتا ہے، انتقام یہ کسی اور غرض کی وجہ سے نہیں۔ نمبر 2، آئینہ اس وقت عیب کی نشاندہی کرتا ہے جب خود گرد و غبار سے پاک ہو۔ نمبر 3، آئینہ سامنے کھڑے شخص کے مقام و منزلت کے لحاظ نہیں کرتا۔ نمبر 4، آئینہ ویسے ہی دکھاتا ہے جیسا سامنے والا ہے، اسے بڑا چڑھا کر بیان نہیں کرتا۔ نمبر 5، آئینہ عیب دکھانے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور مثبت نکات بھی دکھاتا ہے۔ نمبر 6، آئینہ عیب کو آمنے سامنے بیان کرتا ہے، نہ کہ پیٹھ پیچھے۔ نمبر 7، آئینہ خاموشی کے ساتھ عیب کی نشاندہی کرتا ہے، چیخ کر عیب دوسروں کو نہیں بتاتا۔ نمبر 8، آئینہ اگر توڑ دیا جائے اور اس کے چھوٹے ٹکڑے بھی اٹھا کر دیکھے جائیں تو وہ ٹکڑے بھی عیب اور خوبی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر مومن کی بے احترامی بھی کی جائے تب بھی وہ اپنے ارادے سے منحرف نہیں ہوتا۔ نمبر 9، آئینہ سامنے والے کے عیبوں کو اپنے دل میں نہیں چھپاتا، بلکہ جو ہی سامنے والا اس کے سامنے سے ہٹتا ہے اس کا عیب بھی آئینے سے زائل ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، اگر آئینے نے میرے عیب کو بتایا تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ میں آئینے کو توڑ دوں۔ اگر کسی مسلمان نے آپ کو نہی عن المنکر کیا تو آپ کو اپنی خرابی اور گناہ کو خود سے دور کرنا چاہیے اور تنقید کرنے والے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ امر بالمعروف کرنے والے کو بھی ان افراد کی ذہنی استعداد کا خیال رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک صحابی کو کسی کام سے ایک علاقے میں بھیجا۔ اس نے اپنی رپورٹ میں اس علاقے کے لوگوں کے بارے میں سخت تنقید کی۔ امام نے فرمایا، اے سراج، ایمان کے 10 درجے ہیں، بعض لوگ ایمان کا 1 درجہ رکھتے ہیں، بعض 2 درجے، بعض لوگ 7 درجے اور بعض درجے تک ایمان رکھتے ہیں۔ کامل تر ایمان رکھنے والوں کو دوسروں سے ان کی استعداد سے زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ نہی عن المنکر کرنے والوں کو مخاطب پر اعتراض اور تنقید کی بوچھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض افراد کی اصلاح احترام کے ذریعے کی جا سکتی ہے، جبکہ بعض دوسروں کی اصلاح تنبیہ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
طریقہ نمبر 15 مقامات گناہ سے دوری اختیار کریں۔ جو مومن بھی اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہو انہیں ان تمام مقامات سے دوری اختیار کرنا ہوگی جہاں پر جانے سے گناہوں میں پڑ جانے کا خطرہ موجود ہو۔ ایسے برے افراد کے اجتماعات میں شریک نہ ہو جو دین سے لاپرواہ ہو۔ ایسی پارٹیز یا فنکشنز یا تقاریب میں شرکت سے گریز کیا جائے جہاں نامحرم و محرم کے مخلوق گناہ آمیز اجتماعات ہو۔ ایسے نامحرموں کے ساتھ اسکول، کالج یا ادارے کی ایسی پکنک پر جانے سے گریز کیا جائے جہاں خطا اور گناہ یا نمازوں کے قضا ہونے کا امکان موجود ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آنکھ کسی شہوت کو دیکھ لے تو پھر اس کی روح اس کے انجام کے بارے میں سوچنے سے اندھی ہو جاتی ہے۔ گناہ کا سوچنا اور فکر کرنا گناہ کرنے کا شوق دلائے گا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ گناہوں سے حفاظت و احتیاط اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ان کے مقدمات اور اسباب سے دوری نہ اختیار کی جائے، کیونکہ گناہ کا مقدمہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ جس طرح زنا کے گناہ کی ابتدا بد نظری یا حرام نگاہ سے ہوتی ہے۔ مشہور شعر ہے کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، یعنی اگر پروانے کو جلنے سے بچانا ہے تو شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دیں، کیونکہ اگر شہد کی مکھی باغ میں گئی تو پھولوں پر بیٹھے گی، ان کا رس چوسے گی، اس سے شہد بنے گا، شہد سے موم بنے گا، موم سے موم بتی بنے گی، اور جب موم بتی جلائی جائے گی تو پروانے اس پر آئیں گے اور جل کر مر جائیں گے۔ تو اگر پروانوں کو جلنے سے بچانا ہے تو شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دیں۔ اسی طرح اگر ایک مومن خود کو گناہوں کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس راہ پر ہی نہ جائے جہاں اس کے بھٹکنے کا امکان ہو۔ جبھی تمام ایسے مباحات بھی چھوڑنے کی تاکید ہے جو مقدمہ بنتے ہیں کسی حرام اور نگاہ کا۔ مثلا رات کو دیر تک جاگنا مباح ہے، لیکن اگر اس کی عادت ہو گئی تو امکان قوی ہے کہ نماز صبح کی قضا کا گناہ لازم آئے گا، لہذا اس مباح کو ترک کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح خوش اخلاقی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر انسان زیادہ ہنسی مذاق کا عادی ہو جائے تو امکان ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑا دے یا دل آزاری کر دے، لہذا اس مباح و بہتر چیز کو اعتدال میں رکھیں۔ انجمن آرائی اور زیادہ باتیں کرنا مباح ہے، لیکن اس مباح کو کثرت سے عمل کرنا اس بات کا سبب بن سکتا ہے کہ وہ کسی کی غیبت کر دے یا تہمت لگا دے، لہذا اعتدال ضروری ہے۔ زیادہ میل جول مباح ہے، بشرطے کہ یہ آپس کی ناچاکی کا سبب نہ بنے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ روزے میں بہت سارے مباحات بھی چھڑائے جاتے ہیں، مثلا کھانا پینا وغیرہ، کیونکہ نفس گناہ کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ انہیں چھڑوانے کے لیے کچھ مباحات کو بھی چھڑائے جاتے ہیں۔ جیسے اگر ایک کاغذ ایک صنف میں موڑ دیا جائے تو اس وقت تک مکمل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو مخالف صنف میں اتنا ہی نہ موڑ دیا جائے۔ تو ہمارا یہ نفس گناہوں کا اتنا عادی ہو گیا کہ جب تک اس سے کچھ مباحات نہ چھڑوایا جائے یہ ترک گناہ پر آمادہ نہیں ہوتا۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت یحییٰ نے ایک دفعہ شیطان سے پوچھا تھا کہ تیرے پھندوں میں سے میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے؟ شیطان نے کہا ہاں، جب آپ کھانا کھاتے تو آپ کے سامنے آتا ہوں تاکہ آپ زیادہ کھائیں اور زیادہ کھا کر سوئیں اور رات کو عبادت کے لیے نہ اٹھ سکیں۔ یہ وہ مباح کام ہے جو کہ عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ حضرت یحییٰ نے عہد کیا کہ جب تک زندہ ہیں رات کو سیر ہو کر نہ کھائیں گے، اور شیطان نے بھی عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بنی آدم کے سامنے اپنے راز کو فاش نہیں کرے گا۔